ہماری فوج کا بہت بڑا کارنامہ ہے، انہوں نے اپنے سے 6 گنا بڑی فوج کو شکست دے دی۔ شکست بھی وہ کہ جو ہم نہیں کہہ رہے، شکست وہ کہ جو دنیا کہہ رہی ہے۔ ہم خود سے اپنی فتح کا جشن منائیں، وہ بھی ایک فتح ہے، لیکن جس کو دنیا اکنالج کرے وہ پھر، اور جو تاریخ میں کوئی ڈسپیوٹ نہ ہو تو اس کی کچھ بات ہی کچھ اور ہے۔ دنیا میں فوجیں اپنی قوم کی لڑائی، اپنے ملک کی لڑائی، اس قوم کے ایک ہونے کی وجہ سے، قوم ایز اے سالڈ راک کی طرح جب ایک رہے، انتشار نہ رہے، ان قوموں کی فوجیں جو ہیں وہ لڑا کرتی ہیں اور کامیابیاں حاصل کرتی ہیں۔ جس قوم میں انتشار ہو، خدا نہ خواستہ، اس میں آپ دنیا کی کتنی ہی اچھی ویل ایکوپڈ فوج کو لا کر کھڑا کریں، اس کی پرفارمنس وہ نہیں ہو سکتی۔ میں تو انڈیا کو تھینک یو بولتا ہوں، ہمیشہ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے ہم پر یہ یلغار کی، اور اس سے ہوا کیا؟ ان 6 دنوں میں جس دوران یہ مارکہ حق چل رہی تھی، ان 6 دنوں میں پورا ملک پاکستانی تھا۔ ان 6 دنوں میں کوئی پنجابی نہیں تھا، کوئی پختون نہیں تھا، کوئی سندھی نہیں تھا، کوئی بلوچ نہیں تھا، کوئی مہاجر نہیں تھا، سرائکی نہیں تھا، گلگتی بلتستانی نہیں تھا۔ ان 6 دنوں میں پورا ملک پاکستانی تھا۔ ان 6 دنوں میں کوئی دیوبندی نہیں تھا، بریلوی نہیں تھا، شیعہ نہیں تھا، سنی نہیں تھا۔ ان 6 دنوں میں پورا ملک جو ہے وہ پاکستانی تھا، مسلمان تھا، مسلکوں سے بالا تر تھے۔ ان 6 دنوں میں کوئی پی ایم ایل این، پی ٹی آئی، ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، جماعت اسلامی نہیں تھی، سب پاکستانی تھے۔ تو ہم نے یہ منظر آنکھوں کو دیکھے ہوئے کئی عرصے ہو گئے، یہ مناظر، یہ فیلنگ کچھ 24 گھنٹے کے لیے، 12 گھنٹے کے لیے، 8 گھنٹے کے لیے کبھی کبھی آتی ہے جب انڈیا پاکستان کا میچ ہوتا ہے کرکٹ کا، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ 6 بجے سے لے کر شام 12 بجے تک ہم ٹی وی کھولے تو ہم پاکستانی کے علاوہ سب کچھ ہے اس پہ، اور ہم نے بہت ساری جگہوں پہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے بہت ساری جو باؤنڈریز، جو بیریئرز، جو ایک لحاظ کی جو ایک لکیر ہوتی ہے، ہم نے اسے بھی کراس کیا۔ تو میں تو انڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے یہ غلطی کی، اور اس غلطی کی وجہ سے ہمیں چند دنوں کے لیے ایک ایسا ماڈل پاکستان ملا جو کہ شاید ہم جو ہے وہ اپنی کوششوں کے باوجود یہ نہیں کر سکتے تھے، نہیں کر پاتے۔ تو بس اب یہاں پر سوال یہ صرف میں تو اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہمیں کیا ایک ہونے کے لیے انڈیا کے حملے کی ضرورت ہے؟ کہ ہمیں ایک ہونے کے لیے کرائسس کی ضرورت ہے؟ کہ ہر کرائسس ہو گئی جبھی ہم ایک ہوں گے؟ کیا ہم اپنے اختلافات کو رکھتے ہوئے کوئی چند باتیں کیا اس قوم میں ایسی نہیں ہو سکتی کہ اس کے اوپر ہمارا ایکا ہو؟ اختلافات تو ایک گھر میں بھی ہوتے ہیں، ایک باپ کی اولاد کے 4 بیٹوں میں اختلافات ہوتے ہیں، لیکن اس اختلافات میں صبح اٹھ کر کوئی جو ہے وہ ایک بھائی دوسرے بھائی کی ٹارگٹ کلنگ نہیں کرتا، اسی گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر انسان ایک جیسا سوچے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے بنایا نہیں ایسا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر انسان کی ایک جیسی فیلنگ ہو، لائکس ڈس لائک ایک جیسے ہوں؟ اللہ نے بنایا نہیں اس طرح، اور یہی خوبصورتی ہے۔ لیکن اپنے اختلافات کو دشمنیوں میں نہ بدلنا۔ جس قوم نے یہ سیکھ لیا وہ قوم آگے بڑھ جاتی ہے۔ میں جس طرح دیکھتا ہوں اس پورے واقعے میں ایک کیس اسٹڈی ہے، ایک پیغام ہے، اور اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم کرائسس میں، ہم چیلنجز کے ٹائم پہ ہم اپنے اختلافات بھول جاتے اور ہم ایک ہو جاتے۔ لیکن ہمیں ان اختلافات کو بھولنے کے لیے جنگوں کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ ہماری آپس کی کیمسٹری جو ان 6 دنوں میں تھی، اگر پاکستان میں اس سے تھوڑی سی کم ہی صحیح، اگر جو وہ سال کے 12 مہینوں میں ہو تو ہم کہاں سے کہاں جائیں گے؟ کوئی بھی فرشتہ نہیں ہے، کوئی بھی بالکل اچھا اور کوئی بھی بالکل برا نہیں ہے۔ ہر اس بینگ انسان جو اس کے چیلنجز ہیں وہ ہیں، بینگ پاکستانی جو ہمارے چیلنجز ہیں وہ بھی ہیں، اور اس سوسائٹی یہ جو ہمارا معاشرہ ہے اس کے بھی جو چیلنجز ہیں وہ بھی ہیں۔ مسئلہ جب کھڑا ہوتا ہے جب ہم کسی ایک چیز کو جو کہ غلط ہے اپنے لیے حلال کر لیتے ہیں، دوسروں کے حرام کر دیتے ہیں، وہی چیز جب پلٹ کر آتی ہے تو کسی اور کے لیے صحیح ہو جاتی ہے، ہمارے لیے بری ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہمارا سیلیکٹیونیس ہے نا، اس نے جو ہے وہ ہمیں آپس میں ٹکڑوں میں، ہم ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے مخالف سے تو بالکل جو ہے وہ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر جیسی جو ہے وہ سیرت اور کیریکٹر جو ہے ایکسپیکٹ کریں کہ ان کو اتنا آئیڈیل ہونا چاہیے، اور اپنے آپ میں جب ہماری باری ہم کہیں نہیں ہم تو اس دنیا کے معاشرے کے لوگ ہیں، اس سے ہم کہیں گے نہیں ہم تجھے تو اسی طرح کا نیک پاکیزہ پرہیزگار اور متقی آدمی ہونا ہے۔ یہ تھوڑی سی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنی کو ایڈجسٹمنٹ کر لیں کہ جو 4-5 موٹے موٹے جو ہے نیچے کی چیزیں ہیں اس میں ہمارا اگر آپس میں ایک نیشنل کنسنسس بن جائے کہ بھئی ان 4 چیزوں میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم نہ شیعہ سنی دیوبندی بریلوی نہیں ہے، ہم سندھی مہاجر پختون
بلوچ نہیں ہیں, ہم جو ہے وہ PTI, PMLN, پیپلز پارٹی اور JUI اور whatever, ہم وہ نہیں ہیں, اس میں ہم جو ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو وار نے ہمیں 6 دنوں نے جو ہمیں جوڑا تھا, اس جوڑنے کے اس عمل کو اپنی زندگیوں میں لاگو کرنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی چیز بڑی خوبصورت ملی ہے پاکستان کو تو وہ ان 6 دنوں میں پورے میڈیا ایک جیسا تھا, کوئی آپس میں نہیں, وہی 4 لوگ بیٹھے تھے ٹی وی پہ 6 بجے سے لے کر 12 بجے تک, اور کوئی لڑائی نہیں ہو رہی تھی, وہی قوم تھی, وہی ملک تھا, وہی سب لوگ. اور اس قوم کو کون ہرا سکتا ہے کہ انسان کو اگر آپ کسی چیز سے ڈرا سکتے ہیں تو وہ موت ہے جس سے وہ بھاگتا ہے, اور جس قوم کا نظم العین جو ہے وہ مرنے کے بعد جس کی زندگی شروع ہونے کا پر ایمان ہو تو اس قوم کو کون ہرا سکتا ہے. اور ہم نے لائیو مناظر دیکھے, ہم نے ابھی ریسنٹ بھی جنگ دیکھی ہے, اور ہم نے وہ 6 دنوں کی بھی جنگ دیکھی ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ہماری میموریز بہت زیادہ اولڈ نہیں ہوئی کہ بھئی ملکوں نے اپنے یہاں جہاں تھوڑی چھوٹی جنگ ہوئی ہے الرٹ اپنا سسٹم بنا لیا کہ جیسے ہی کوئی میزائل چلتا ہے تو واٹس ایپ پہ میسیجز آنا شروع, یہ اس کے اوپر ایک الارم ڈال دیا انہوں نے, جس طرح جو ہے وہ آپ کا صبح کے الارم بجتا ہے وہ آٹومیٹک الارم بجنا شروع ہو جاتا ہے خود بخود, اور میسج آتا ہے کہ آپ اگر جہاں بھی ہیں کسی شیلٹر کے نیچے چلے جائیں, دروازے کے پاس نہ کھڑے ہوں, کھڑکی کے پاس نہ کھڑے ہوں, اپنے آپ کو سیو کریں. الارم بجنا شروع ہو جاتا ہے جب میزائل کہیں سے چلتا ہے, پھر تھوڑی دیر کے بعد میسج آتا ہے کہ things are clear now, you can go where you were. یہ ابھی کی بات ہے. وہ انڈیا سے میزائل آ رہے تھے, ہم نے ٹی وی پہ دیکھا کہ جدھر میزائل آ رہا ہے ادھر پورا مجمع جا رہا ہے اس کو میزائل دیکھنے کے لیے, کوئی الرٹ نہیں. وہ جدھر میزائل گر رہے تھے لوگ ویڈیو بنا رہے تھے, عام آدمی. اس قوم کو ہرائیں گے تو ہمیں باہر سے کوئی انڈیا ہمیں جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. ہمیں دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے, دشمن تو جب آتا ہے تو پھر تو اس کو پتہ ہی چل جاتا ہے. بھائی ہم نے دیکھا نہیں ٹی وی پہ وہ میزائل گرا فیصل آباد میں, کہاں وہ میزائل جدھر گر گیا ہے دوسری میزائل پڑنے سے پہلے دوسرا میزائل ابھی آ رہا تھا, اور کیمرے سارے آن, تو یہ مجمع جا رہا ہے میزائل دیکھنے کے لیے ہے. وہ ایئرپورٹ کے قریب میزائل آ کر گرا, یہ مجمع جا رہا ہے رات کے 3 بجے کہ ہاتھوں میں پکڑیں گے, ایسا لگتا ہے کہ میزائل انڈیا سے آئے ہوئے میزائل کو. آپ اس قوم کو کیسے گراؤ گے بھائی؟ تو ہمارا مسئلہ یہ انڈیا نہیں ہے, ہمیں کوئی نہیں گرا سکتا انشاءاللہ تعالی. یہ جو 6 دن کی جو خوبصورتی ہے یہ ہمیں اس کو کچھ کرنا چاہیے آپس میں بیٹھ کر, اور کوئی نہیں, سوسائٹی کو, ہم میں سے انڈیویجولز کو, اس یونیورسٹی کے طلبہ و طالبات ہیں, کسی حکومت کی ضرورت نہیں ہے, کسی ٹیچر کی ضرورت نہیں ہے, کسی پارٹی کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں تو سب پتہ ہے کہ کون کس ذہن کا آدمی ہے. تو اپنی طرف سے تو جو ہے اپنے مخالف کو معاف کر کے جو ہے وہ دوستی کرے نا 4 چیزوں پہ, اس پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے. اختلافات رکھیں, ڈفرینسز آف اوپینین رکھیں, نفرت نہ کریں, دشمنی نہ کریں, اپنی بات کریں, اس کی بھی بات سنیں. دیکھیں فرد سے سوسائٹی, فرد سے معاشرہ, اور گروپس بنیں گے, گروپ سے جو ہے وہ سوسائٹی اور معاشرہ بنے گا, پاکستان ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور میں پاکستان کی بہادر مسلح افواج کو, ان کے فیلڈ مارشل, ان کے سربراہ کو, پاکستان کے وزیر اعظم کو, پاکستان کی تمام ایئر فورس, نیوی, آرمی, تمام کو, ایک نوجوانوں کو جو ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں, اور جنہوں نے اتنی بڑی طاقت کے آگے جو ہے وہ الحمدللہ جذبہ ایمانی کے ساتھ اس قوم کا دفاع کیا, ملک میں اپنا نام روشن کیا, میں ان سب کے لیے دعا گو ہوں, ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور پاکستان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہر مارکہ حق میں انٹرنل بھی اور ایکسٹرنل بھی اسی طرح سے سرخرو کرے, فتح یاب کرے. آج اگر یہ مارکہ حق نہیں ہوتا 1 سال پہلے, اور اس مارکہ حق میں رب ہمیں یہ اس مقام پر نہ لا کھڑا کرتا, تو آج پاکستان جس نے دنیا کی 3rd ورلڈ وار کو رکوایا ہے, بلینز آف انسانوں کو مرنے سے بچایا ہے, اور دنیا اس کو جو ہے وہ اکنالج کرتی ہے, اس پاکستان کو اس کردار کے ادا کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا. کوئی سنتا ہی نہیں ہماری بات, کیونکہ بات اس کی سنی جاتی ہے جس کی کوئی اہمیت ہوتی ہے. اس 1 سال پہلے, اس مارکہ حق سے پہلے ہمیں دنیا سیریس نہیں لیتی تھی, نیوکلیر پاور تھے ہم. اس مارکہ حق نے ثابت کیا کہ نہیں, ہم صرف نیوکلیر پاور نہیں, ہم اپنی عزتوں کا, اپنے وقار کا دفاع کرنا جانتے ہیں. ہمیں صرف شام 6 سے 12 بجے تک ٹاک شوز کے اوپر ہمیں دیکھ کر ہمارے بارے میں پرسیپشن کریٹ مت کرو, ہماری کوتاہیوں کو دیکھ کر ہمارے بارے میں رائے قائم مت کرو. جب موقع آتا ہے, جب چیلنجز آتے ہیں, تو ہم بالکل ڈیفرنٹ ہوتے, اور ہم نے ڈیفرنٹ بن کر کے دکھایا. اگر وہ ٹائم نہیں ہوتا, اگر یہ موقع نہیں آتا, اور یہ کامیابی اللہ نہیں دیتا, آج پاکستان جو رول پلے کر رہا ہے, آپ سب کو پتا ہے, آج پاکستان جو رول پلے کر رہا ہے, یہ رول پاکستان نہیں پلے کر سکتا تھا. اس لیے کہ بات آپ اس کی سنتے ہیں جس کی کوئی اہمیت ہوتی ہے, جس کا کوئی مقام ہوتا ہے. کیسے دنیا ہماری بات سن, دنیا کے
سپر پاور جو کہ آپس میں ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، وہ سب ہماری بات سن رہے ہیں، بات مان رہے ہیں. اور آج پاکستان کو اللہ نے مقام دیا کہ پاکستان یہ تھرڈ ورلڈ وار کو رکوانے میں بلینز آف 7.5 ارب انسان ہیں. کہتے ہیں کہ یہ وار اگر اور بڑھتی اور بڑی خدا نہ خواستہ تو جو وہ اربوں لوگوں کا نقصان ہوگا. بلینز آف پیپل ول ڈائی، خدا نہ خواستہ، گاڈ فوربڈ. تو پاکستان کو رب نے یہ مقام دیا.